لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ سورہ زلزال جو خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کے تعلق سے پچھلے 3 جمعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح اور سورت کا جو پیغام اور سورت کے اندر جو نصیحتیں ہیں اسے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کسی سورت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ سورت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا اور پھر زمین بطور گواہ کے اور ان پوشیدہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، خزانے ہیں، اور جو انسان مدفون ہوں گے ان کو زمین قیامت کے دن باہر کر دے گی۔ جب ساری انسانیت زمین سے باہر نکل جائے گی تو قرآن کریم اعلان کرتا ہے اشتاتا، لوگ ایک ایک جماعت کی شکل میں اللہ کے حضور میدان حشر کے اندر حاضر ہوں گے، لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تاکہ تمام انسانیت وہاں جمع ہو کر اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جگہ سے نکلنے کے بعد میدان حشر کی حاضری کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے کے اندر یہ بتایا ہے کہ لوگ گروہ اور جماعت کی شکل میں جائیں گے۔ حدیث پاک سے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے کہ بعض لوگ
اپنے مقام سے نکل کر، قبر سے نکل کر، زمین سے نکل کر حشر کے میدان میں پیدل جا رہے ہوں گے، جتنا بھی لمبا فاصلہ ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی سواری کا انتظام کریں گے کہ وہ اس ہولناک صورتحال میں بھی اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے کہ ان کے لیے سواریاں مہیا کی جائیں گی، وہ اس پر بیٹھ کر حشر کے میدان تک بآسانی پہنچیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل، اپنے چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کر میدان حشر میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو جماعتی لوگ ہوں گے، جو جماعت کے اندر ہوں گے، جو ایک ایک گروہ کی شکل میں جائیں گے، وہ اپنے اعمال کے بدولت ہوں گے۔ ہر آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہوا بھی اپنے قریب ان لوگوں کو کرتا ہے جن کی فطرت اس کی فطرت سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ گنہگار آدمی کسی نیک آدمی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی نیک آدمی کی برائی کرتا ہوا سنا جائے، دیکھا جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی فطرت کیسی ہوگی۔ ایک جیسے لوگ زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، اپنے فطرت کے لوگوں کو تلاش لیا کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینے والے ہیں، میدان حشر میں ان کا معاملہ فرعون، حامان، شداد، ان جیسے کافروں، فاسقوں، فاجروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ معاملات اللہ کی عبادت نہ کرنے کے دونوں ملتے جلتے ہیں۔ اسی واسطے دنیا کے اندر اپنی اولادوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی تنہا نصیحت کرتے ہوئے رہے کہ کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، تاکہ حشر کے میدان میں جب ہم زمین سے باہر نکالے جائیں، زمین ہمیں باہر نکال دے، تو ایک ایسی جماعت کا انتخاب ہم کریں جس جماعت کے ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، جن کے اعمال کی طرح اعمال ہمارے تھے۔ ورنہ میدان حشر میں کوئی کسی کو بتانے والا نہیں ہوگا، خود اس کا عمل اس کی ٹولی یا اس کی جماعت سے اسے منسلک کر دے گا، ملا دے گا، اور جو جس جماعت کے ساتھ میدان حشر میں جا رہا ہوگا، معاملہ فیصلے کی شکل میں اسی جماعت کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شکل ہوگی کہ انسان زمین کے جس خطے پہ بھی موجود ہو، جہاں بھی اس کا انتقال ہوا ہو، جہاں بھی وہ دفن کیا گیا ہو، اس کے ذرات جس ذرات کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، جب زمین اسے نکال کر باہر کرے گی تو وہ تنہا سفر نہیں کر رہا ہوگا، ایک جماعت کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ اگر آپ اچھائی کا نعرہ لگائیں تو آپ کے نعرے کے ساتھ چند لوگ جڑیں گے جو آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے مزاج سے ان کا مزاج مل رہا ہوگا، آپ کی سوچ سے ان کی سوچ ٹکرا رہی ہوگی، آپ کی فکر سے ان کی فکر ٹکرا رہی ہوگی، معنا آپ سے دوستی ہو جائے گی، آپ سے تعلق بن جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ یہی سوچ میری ہے، یہی فکر میری ہے۔ اس واسطے ایک فکر کے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو کوشش بندہ یہ کرے کہ نیک فطرت، صالح لوگ، نیک کام کرنے والے، خیر کی طرف دعوت دینے والے، خیر کا کام کرنے والے جو زمین کے اندر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں کے ساتھ معاملہ کر دیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے میدان حشر کے قیام کی تفصیلات اتنی زیادہ نہیں بتائی ہے۔ میدان حشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لوگ جمع کیے جائیں گے۔ احادیث کے ذخیرے سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہے، لیکن بندے کے لیے اپنے اعمال کا جو حساب ہوگا وہ بندہ خود کرے گا۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ بندے کو اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کو خود پڑھو، خود فیصلہ کرو۔
اور شکل بتائی کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے سورہ حاقہ کے اندر، کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ لو میری کتاب پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک جماعت ہوگی جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہوں گے، اس نامہ اعمال کو دیکھنا نہیں چاہیں گے، کسی کو دکھانا نہیں چاہیں گے. یوں اللہ تبارک و تعالی خود آدمی اور انسان کے ذات سے فیصلہ کروا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی حساب تو لیں گے ہی لیں گے، لیکن بندہ خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے، اپنے اعمال کا نظارہ کر کے، اپنے اعمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے خود فیصلہ سنا دے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے بھی ذرہ برابر خیر کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر. دنیا کے اندر سب سے مختصر، سب سے چھوٹی چیز جسے بتانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ذرے کے برابر، یعنی اس سے چھوٹی کوئی چیز، کوئی مثال وہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دیا کہ جس نے ذرہ کے برابر خیر کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ اسے دیکھ رہا ہوگا، اسے دیکھ رہا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے برائی ذرہ برابر بھی کی ہوگی، ذرے کے برابر کی ہوگی یا بہت چھوٹی برائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا. مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک کہ وہ اعمال نامے میں لکھی ہوئی اس ذری نیکی یعنی چھوٹی سی نیکی کو دیکھے گا، یا ذرے کے برابر نیکی کو دیکھے گا، یا ذرے کے برابر برائی کو دیکھے گا. ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ لکھا ہوا موجود ہوگا، اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جب میدان حشر میں بندہ کھڑا ہوا ہوگا تو ذرے کے برابر جو اس نے نیکی کی ہوگی اس کا اجر وہ دیکھے گا، اس کی جزا وہ دیکھے گا، اس کا بدلہ دیکھے گا کہ اس نیکی کی وجہ سے مجھے کہاں جانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی، اس برائی کا جو اسے پھل ملنے والا ہے، جو سزا ملنے والی ہے، اس سزا کو میدان حشر کے اندر دیکھ رہا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں ہولناکی کیا کم ہوگی. میں نے 2 جمعے سے بتایا کہ اس ہولناکی میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. جسے جگہ مل گئی گویا اسے جنت مل گئی. اب حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہوگا. کون لوگ ہوں گے؟ میں نے بتایا عادل بادشاہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو عبادت کے اندر گزارا ہو، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ 2 بندے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے محبت کرنے والے ہوں. ایک اور جماعت ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے وہ جماعت ہوگی یا وہ آدمی ہو، وہ لوگ ہوں گے یا وہ شخص ہوگا، تنہا وہ آدمی ہوگا کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے صاحب مال، جمال اور صاحب نسب یعنی اعلی خاندان کی عورت، مالدار عورت، خوبصورت عورت نے اسے دعوت دی، برائی کی دعوت دی، اور اس بندے نے اس سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جملہ اسے کل میدان حشر میں قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے سائے میں اس بندے کو بھی جگہ دیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ برائی کے لیے کوئی بدصورت عورت دعوت دے، کون جائے گا الا ماشاء اللہ. کوئی غریب عورت دعوت دے، کون جاتا ہے. لیکن اکثر برائیاں، اکثر لوگ جن کی طرف مائل ہو جایا کرتے ہیں، وہ ان میں سے 3 چیزیں ہیں. ایک ہے خوبصورتی، دوسرے ہے مالداری، تیسرے حسب و نسب، اعلی خاندان، کہ اس خاندان کی وجہ سے میرا جو خاندان بنے گا،
میرا نسبنامہ بنے گا وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا، معاشرے کے اندر میری عزت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تینوں چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر ایسا موقع مل جائے اس کے باوجود اگر وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، یعنی یقیناً وہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ضیافت کرے، اس واسطے میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کا اکرام کریں گے۔ ایک اور جماعت ہوگی جس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی میدان حشر میں جگہ ملنے والی ہے عرش کے سائے میں۔ فرمایا وہ آدمی یا وہ نوجوان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یعنی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، وہ تھرا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، ایسی جماعت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک آخری آدمی، وہ ایسے بڑے لمبی لسٹ ہے، بڑے بڑے لوگوں میں ایک وہ بھی شخص ہوگا جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، ایسی جماعت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں۔ اب ان میں سے ہم دیکھیں کہ یہ 7 لوگ خوش نصیب جماعتیں، ان میں سے اکثریت جن کو یہ فضیلت حاصل ہونے والی ہے وہ جماعت ہے نوجوانوں کی جماعت، وہ نوجوانوں کی جماعت ہے جس نے اپنی جوانی کو ایسی گزاری ہو عبادت کے اندر، جوان ہے، جسے عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جوان ہے، دو آپس میں محبت کرنے والے لوگ جوان ہیں، وہ نوجوان جو اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری کر دے، جوان ہے۔ یعنی نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مخاطب کیا ہے کہ وہ اعمال کریں جن اعمال کی بدولت بلا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت کے اندر داخل کریں، اور جنت کے فیصلے سے پہلے بھی وہ انہیں مقام دیا جائے تاکہ میدان حشر کے لوگ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں اولاد ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پورا خاندان فخر کر سکے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بگاڑ کا سب سے بڑا سبب نوجوانوں کی جماعت ہے، اور نوجوانوں کی جماعت میں جو بگاڑ آ رہی ہے، پہلے کہا جاتا تھا مال کی بنیاد پر بگاڑ آ گئی، آج مال بگاڑ کا سبب نہیں ہے، آج بگاڑ کا سبب نوجوانوں کو تنہا چھوڑ دینا، بلا نگراں کے چھوڑ دینا، کوئی توجہ نہ کرنا، سوال نہ کرنا، ان کے ساتھ وقت نہ دینا، ان کی پریشانیوں کو نہ سننا، ان کے مسائل کو حل نہ کرنا، یہ بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ باپ دوست کے مانند ہونا چاہیے تھا، باپ محبوب کے مانند ہونا چاہیے تھا، دونوں صفتیں الا ماشاء اللہ کسی باپ کے اندر نہیں ملتی۔ بیٹا کس سے اپنی پریشانیوں کو شیئر کرے گا، کس کے سامنے بیان کرے گا، اس پریشانیوں سے نکلنے کا حل کس سے پوچھے گا؟ اسے محبت چاہیے، باپ محبت نہیں دے گا تو وہ محبت کا پیمانہ کہاں بھرے گا؟ دنیا کا کوئی بھی ایرا گیرا اگر ایک بار اس سے بیٹا کہہ دے گا آپ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں نوجوان بچیاں یا نوجوان بچے عشق و محبت میں ڈوب کر کسی کے اوپر مر مٹیں اور باپ اور ماں پورے خاندان کی عزت کو تار تار کر دیں، اس سے بنیادی سبب ہے کہ محبت وہ نہیں مل رہی تھی جو پیمانے کو اس اولاد کے بھر دے، وہ محبت کہیں اور ملی، اس نے کچھ اور کر لیا، باپ اور ماں کے عزت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ وہ محبت دیں، وقت نکالیں، یاد رکھیں پورا تگو دو، پوری محنت، پوری کاوش، پورا وقت کا نکال دینا، لگا دینا۔ کسی آدمی سے آپ سوال کریں کہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، کہتا اپنی اولاد کے لیے۔ اور وقت کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اولاد کے لیے۔ بگڑ گیا، بڑھاپے میں باپ کو باپ نہیں مانتا، ماں کو ماں نہیں مانتا، شادی ہوئی بیوی کو سب کچھ مانتا ہے، کیوں؟ وہ محبت اس سے ملنے لگی تھی، آپ نے محبت نہیں دیا۔ انسان محبت کا بھوکا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کیا چیز مانے تھی، کیا چیز کی کمی تھی؟ اللہ کا چہرہ خود آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، رہنے کے لیے جنت مل گئی،
کون سی چیز بے چین کر رہی تھی جنت کے اندر؟ کیا نعمت تھی جنت کے علاوہ؟ کیا کوئی بڑی نعمت انسان کی ضرورت ہے؟ لیکن انسان حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا ہے، بے چین ہے۔ کیوں؟ ایک ایسا پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وطیعت کر دیا، ڈال دیا ہے انسانیت کے اندر، جو محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ کچھ کہوں کچھ سنوں، کچھ کہوں کچھ سنوں، وہ نہ کہنے کے لیے کوئی ہے نہ سننے کے لیے کوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر اللہ کا دیدار کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ بے چین ہے کہ جنت اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جب پیدا کر دیا ہے اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی، کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا ہے، لیکن آدم علیہ السلام بے چین نہیں ہوئے، بے چینی آئی ہی نہیں۔ کیوں؟ جو کچھ کہنا تھا سننے کے لیے ایک موجود ہے، کچھ مشورہ کرنا ہے اس کے لیے ایک موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کچھ کیا اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، کیونکہ مقصد دنیا کو آباد کرنا تھا، زمین کو آباد کرنا تھا، لیکن ایک مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اندر وہ چیز رکھی ہے جو تکمیل کر سکتی ہے، چاہے باپ کی شکل میں چاہے ماں کی شکل میں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی، اگر بیٹی کو وہ محبت مل جائے جو محبت کہیں اور سے مل رہی ہے، کبھی کسی نوجوان سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک پیمانہ تھا جو بھرا ہوا ہے، وہ محبت کا تقاضا کر رہا ہے۔ ماں نے وہ محبت نہیں دیا، باپ نے وہ محبت نہیں دیا، گھر کے اندر محبت نہیں ملی، اسی محبت کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی وہ بچی کسی نوجوان نے عشق کا اظہار کر دیا، اس کے پیمانے کے اندر وہ چیز آنے لگی جو آپ سے پر ہونی چاہیے تھی، آپ سے ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو خلا ہے، یہ جو کمی ہے، وہ کمی اس واسطے ہے کہ ہم اپنے آپ کو باپ کی شکل میں حاکم اور حکمراں سمجھتے ہیں۔ میں بھائی کیا میں کون میں؟ کوئی رہا دنیا کے اندر؟ کسی کو کوئی اوقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہا کرتے تھے میں۔ اسی واسطے آپ تاریخ اٹھائیں گے، سیرت کی کتابیں دیکھیں گے کہ جب کوئی وفد آتا تھا، باہر سے کوئی شخص آتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، اور وہ مسجد نبوی میں تلاشتا ہوا آتا تھا، صحابہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں سے صحابہ کون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بڑی شخصیت کیا کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو میں کے چکر میں کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، جس محبت کی بنیاد پر مشرکین مکہ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پرچھائی کی طرح، سائے کی طرح رکھتے ہیں، آپ کو یہ ترک اور چھوڑ نہیں سکتے۔ اس واسطے آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی آپ کو مرتد نظر نہیں آئے گا۔ وہ محبت تھی جو آپ کے پاس کھینچ کر لاتی تھی۔ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ آپ نرم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا۔ سب سے اونچی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کیا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ میں سے کوئی آپ کے قریب نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، بحیثیت باپ اگر آپ کا تعلق اپنی اولاد سے محبت والا نہیں ہے، آپ گھر میں جائیں گے کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کی صرف بیوی نظر آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ نے دیا کیا؟ دنیا ہے، دنیا کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون الگ ہے، دنیا کا دستور الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دستور رکھا تھا، آپ جو بیج بوئیں گے پھل اسی کا ملنے والا ہے۔ آپ نے پیسہ دیا، آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کو مال دے سکتی ہے، آپ نے محبت کے ساتھ پیسہ دیا تھا، پیسے کے ساتھ محبت واپس ہوگی۔ دستور ہے دنیا کا۔
کل قیامت کے دن کیا ملنے والا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دنیاوی دستور یہ ہے آپ نے اپنی اولاد کو جس شکل میں دیا ہے اسی شکل میں آپ کاٹ لیا کریں گے۔ آپ نے محبت نہیں دیا۔ آج دیکھ لیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا، فلم کی بات ہے لیکن اتنا وائرل ہو رہی ہے کہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اتنا ویڈیو وائرل ہوئی حیدرآباد کی کہ نوجوان بچی برقعے میں دوسرے نوجوان سے گلے مل رہی۔ محبت اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے باپ کی غلطی ہے۔ اگر بچپن میں وہ محبت دیا ہوتا تو اسے کہیں تلاشنے کی ضرورت نہ ملتی۔ مان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے معاشرے کا، باپ کے علاوہ سب سے بہتر، خیرکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا اور میں اپنے اہل کے ساتھ بہت اچھا۔ اہل میں کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صرف بیویاں تھیں، وہ اولادیں بڑی ہو چکی تھیں، بیٹوں کی شکل میں جو اولادیں تھیں انتقال کر گئی تھیں۔ جس وقت یہ فرما رہے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ بہتر کا مطلب جو اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر دے، جو محبت کے تقاضے کی تکمیل کر دے، جو ضروریات کی تکمیل کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے کہ سفر جہاد سے واپس آ رہے ہیں، کئی دن کا سفر ہوا ہے، مان گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے اندر گئے تاکہ میری اہلیہ کو پتہ چل جائے، ازواج مطہرات کو پتہ چل جائے میں آیا ہوں۔ اگر کسی ایسی کیفیت کے اندر ہے جس کیفیت سے میں ناراض ہو سکتا ہوں وہ کیفیت ختم ہو جائے، تاکہ میں جب گھر کے اندر جاؤں تاکہ میں خوش ہوں، مجھے دیکھ کر میری ازواج مطہرات خوش ہوں۔ اگر آپ کی اور میرے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر کے لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں تو آپ یقیناً مان لیں کہ آپ بھلے نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اہل اس کے لیے بہتر ہوں، جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، وہی دنیا کے اندر بہتر ہے اور وہی آخرت کے اندر بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔